میں بستر مرگ پر تھی۔ میرا حسین گلاب سا چہرہ کملا چکا تھا اور رنگ کانٹے بھری ٹہنی جیسا ہو گیا تھا۔ جب بیٹی جدا ہو گئی تو میرا وجود اس کے پیار میں سمٹا ہوا تھا۔ وہ پتی پتی ہو کر بکھر گیا۔ اس کے انتظار میں ریزہ ریزہ ہوتی میری آنکھیں رو رو کر بے رونق ہو گئی۔ جس کی راہ تکتے برسوں میرے گھر کا دروازہ کھلا رہا، وہ نہیں آیا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اب آئے گا بھی نہیں۔ جس کے انتظار میں آنکھیں پتھرانے کو تھیں، وہ کوئی غیر نہیں، میرا شوہر تھا، جس نے اب مجھے اپنی یادوں سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔ میرے دل سے آج تک نہ اس کی تصویر محو ہو سکی اور نہ اس کی یادیں مٹی۔ اس نے مجھے طلاق بھی نہیں دی، پھر میں کیسے سمجھ لوں کہ میں اس کی بیوی نہیں رہی؟ ہماری شادی 1970 میں ہوئی۔ اس وقت ہم دونوں کم سن تھے اور ہمارے دل ایک دوسرے کی محبتوں سے بھرے ہوئے ساگر تھے۔ میں ایک بیوہ ماں کی بیٹی تھی۔ مالی حالات خراب تھے۔ ایک چھوٹا سا ذاتی گھر تھا۔ جب مرحوم والد صاحب کو ریٹائرمنٹ کے بعد رقم ملی تو انہوں نے 2 کمروں کا گھر بنوایا۔ وہ اسکول ماسٹر تھے۔ انہوں نے باوجود کم آمدنی کے پرسکون زندگی بسر کی تھی۔ جب میں 9ویں میں تھی، والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تب انہیں ریٹائرڈ ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا۔ جب مکان کی تکمیل ہوئی، یہ حادثہ پیش آ گیا اور وہ اپنے خوابوں کی جنت اپنے ذاتی مکان میں صرف 2 ماہ ہی رہ پائے۔ میں والد کی وفات سے غمزدہ تھی کہ میری ملاقات فاخر سے ہو گئی۔ وہ حادثے کا عینی شاہد تھا۔ وہ اس بس میں سوار تھا جس نے ابو کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی۔ اس نے بس سے اتر کر والد صاحب کی مدد کی کوشش کی، مگر وہ موقع پر جان بحق ہو گئے تھے۔ اس حادثے کی اطلاع دینے فاخر ہی اپنے دوست کے ساتھ گھر آیا تھا۔ ابا کے بٹوے میں ان کا شناختی کارڈ تھا۔ اس نے تجہیز و تکفین میں ہماری مدد بھی کی تھی۔ اس طرح اس کا امی جان سے تعارف ہوا اور وہ ہمارے گھر آنے جانے لگا۔ وہ ضرورت کے وقت ہماری مالی مدد بھی کر دیا کرتا تھا۔ اس وقت میرے دادا حیات تھے۔ وہ فاخر کے حسن اخلاق سے کافی متاثر تھے۔ فاخر کے دل میں ہمارے لیے یوں ہی ہمدردی نے جنم نہیں لیا تھا۔ دراصل وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا اور دل میں شادی کا ارادہ بنا رکھا تھا۔ میں نے 9ویں کا امتحان دیا تو وہ حرف مدح لبوں پر لے آیا۔ اس کے اچھے اخلاق سے میرا دل بھی اس کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس نے دادا جان سے بات کی۔ انہوں نے شرط رکھ دی کہ میٹرک کرنے کے بعد ہم سلطانہ کی شادی کر دیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ فاخر رشتے کے لیے اپنے والدین کو لائے گا۔ پہلی شرط تو قابل قبول تھی، مگر دوسری کا پورا کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ جب اس نے مجبوری ظاہر کی کہ اس کے والدین شادی میں شریک نہیں ہو سکتے تو دادا نے انکار کر دیا۔ اس انکار کا اسے اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے خواب آور گولیاں کھائیں۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کے بعد اس کی جان بچائی۔ اب والدہ اس کی طرف ہو گئی اور دادا سے کہا کہ آپ بوڑھے ہیں اور ہم اکیلے ہیں۔ اگر اس کے والدین شادی میں شامل نہیں ہوتے تو کوئی مجبوری ہوگی۔ دادا سوچ میں پڑ گئے اور اسے بلا کر پوچھا کہ جو معاملہ ہے سچ سچ بتا دو۔ اس نے کہا کہ وہ لاوارث ہے۔ باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں نے کسی اور سے شادی کر لی۔ سوتیلے باپ نے اس کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ تب اس کی ماں کے ایک رشتہ دار نے اس کو پالا پوسا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ والدین کو رشتے کے لیے لانے سے قاصر ہے۔ دادا نے کہا کہ جس رشتہ دار نے پالا ہے اس سے ہی ملا دو، ہم اس کے ساتھ معاملات طے کیے لیتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس مہربان نے مجھے پال تو دیا، میٹرک تک پڑھایا بھی، لیکن اب اس کے اپنے بیٹے جوان اور شادی شدہ ہیں۔ اس کی بہوؤں نے مجھے اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں ایک دوست کے ساتھ رہتا ہوں۔ ہم نے کرائے پر کمرہ لیا ہوا ہے۔ میری معمولی سی نوکری ہے۔ یہ میرے حالات ہیں۔ سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ والدہ اور دادا سوچ میں پڑ گئے۔ بالآخر ماں نے کہا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، کیوں نہ ہم اس کو گھر داماد بنا کر بیٹے کی کمی کو پورا کر لیں۔ بہرحال میری شادی فاخر سے ہونا تھی، ہو گئی، مگر ہماری شرطوں پر نہیں، اس کی شرطوں پر۔ یعنی نہ اس نے اپنے گھر والوں سے ملایا اور نہ اس کی طرف سے کوئی رشتہ طلب کرنے آیا۔ سادگی سے میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی، جیسا کہ توقع تھی۔ دادا کی حیات تک وہ بہترین داماد ثابت ہوا۔ ساری تنخواہ میرے ہاتھ پر لا کر رکھتا، امی اور دادا کا خیال کرتا۔ ہمارے گھر کے تمام مسائل کے حل کا ذمہ بھی اس نے اٹھا لیا۔ امی خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی کہ ایسا نیک اور تابعدار داماد مل گیا تھا۔ فاخر نے خاص طور پر یہ شادی اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں سے چھپائے رکھی، تاہم
अब मुझे इन बातों से कोई गर्ज ना थी। मोहब्बत करने वाले शोहर को पाकर मैं बहुत खुश थी। मेरे घर वाले भी खुश और मुतमईन थे। 1 साल सुकून का गुजर गया। मैं एक बेटी की माँ बन गई। हमारी शादी को 2 साल मुश्किल गुजरे थे कि एक दिन इसने बताया कि मेरे सौतेले बाप ने अम्मी को छोड़ दिया है। अब इनको मेरी जरूरत है। मेरे बगैर वो खुद को बेसहारा महसूस करती हैं। वो अकेली हो गई हैं। इसलिए सोच रहा हूँ जब तक इनका जख्म ताज़ा है मैं रात को इनके पास चला जाया करूँ। क्यों नहीं, तुम जरूर अपनी गमज़दा माँ की दिलजोई करो। इस अमल से अल्लाह पाक आपसे खुश होंगे। मैं समझ रही थी कि वो अपनी वालदा की इद्दत तक इनके पास रहेंगे। मैंने ये भी कहा कि आप मुझे और अम्मी को इनके पास ले चलिए ताकि हम इनके गम में शरीक हो सकें। किसी वक्त ले चलूंगा। फिलहाल तो वो इतनी गमज़दा है कि अपने कमरे में बंद रहती हैं और किसी से नहीं मिलती हैं। इसके बाद फाखिर ने अपनी माँ के पास पड़ाव डाल दिया। वो सुबह सवेरे आते, तैयार होकर काम पर चले जाते, शाम को आकर खाना खाते, बेटी से प्यार जताते और रात को अपनी वालदा के घर चले जाते। उन्होंने मेरे बार बार पूछने पर भी नहीं बताया कि इनकी माँ कहाँ रहती हैं। ताहम मुझसे इनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। जब घर से जाने लगते तो उदास होते, कहते जब तुमसे मिलने के बाद घर जाने लगता हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होती है। रात भर तुम्हारी याद में नींद नहीं आती। घर की छत से तुम्हारे घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर निगाहें जमा कर घंटों खड़ा रहता हूँ। सोचता हूँ कि तुम भी तो मेरे बगैर परेशान होती होगी। सुबह होती है तो फौरन तुम्हारे घर की तरफ चल देता हूँ। वो ये बातें कहते तो खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ जाते। सोचती कि क्या सभी मोहब्बत वाले शौहर ऐसी ही बातें अपनी बीवियों से करते हैं। और आज जब फाखिर का दूर दूर तक कोई पता नहीं, मुझे अपने सारे सवालों का जवाब आप ही मिल चुका है। हमने कितने बहुत से दिन यूं ही एक दूसरे की जुदाई में तड़प तड़प कर गुजार दिए। कभी इस सूरत हाल से तंग आ जाती तो कहती कि मुझे अपनी वालदा के पास ले चलो। आखिर मैं उनकी बहू हूँ, वो तुमको कबूल नहीं करेंगी। बेहतर है कि इनसे मत मिलो वरना वो तुम्हारी तलाक करवा देंगी। मैं इनकी बात सुनकर सहम जाती। कभी कभार दिल बैठने लगता, मगर इनकी शक्ल देखती तो सब वसवसे भूल जाती। फिर अचानक इनके आने जाने में फर्क आने लगा। पहले वो रोज आते, फिर 2-4 दिन का वक्फा पड़ने लगा, बाद में हफ्ते, और फिर माँ भर की दूरी इख्तियार कर ली। मेरी बच्ची 4 साल की होने को आई थी। वो बाप को याद करती, शिकायत करती, रूठती और वो बहाने बनाते। वजह पूछती तो मसरूफियत बता देते। अब मैं अपनी बच्ची को गले से लगाकर वक्त गुजारने लगी। एक दिन आए, ईद का दिन था। मैंने अपनी बेटी को नया जोड़ा पहनाया और तैयार कर दिया। आज तो मैं अपनी बेटी को घुमाने फिराने ले जाऊंगा, मेले की सैर कराऊंगा, शाम को वापस ले आऊंगा। मैंने खुशी खुशी कोमल को बना संवार कर इनके साथ कर दिया। वो दिन और आज का दिन फिर वो लौट कर ना आए। आखिर तो क्या, मैं अपनी बच्ची की सूरत देखने को तरस गई। इसके बाद तो दिन का चैन और रातों की नींद ही मुझ पर हराम हो गई। इंतजार की भी कोई हद होती है। दिल पर खौफ के सांप लौटने लगे और जहन में बुरे बुरे ख्यालों के बिच्छू डंक मारने लगे। आखिर पर एतमाद था, खुदा खैर करे कोई हादसा ना पेश आ गया हो। इनके घर का पता भी मालूम ना था। एक दिन दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। एक शख्स था जिसने अपना नाम साजिद बताया। बोला, मैं फाखिर का दोस्त हूँ। वो अपनी शादी से पहले मेरे साथ कुछ अरसे क्वार्टर में रहा था, फिर वहां से चला गया। आज वो मेरे पास आया था और ये लिफाफा दे गया है कि आपको दे दूं। वो लिफाफा मुझे थमा कर चला गया। मैंने लिफाफे को बेताबी से चाक किया। अंदर खत था। फाखिर ने लिखा था, बच्ची को घर लेकर आया कि इसे देखकर शायद अम्मी का दिल मोम हो जाए और इसकी वजह से वो तुमको बहू तस्लीम कर ले। मगर मेरा ये हरबा नाकाम रहा। अम्मी ने बच्ची को तो कबूल कर लिया और अपनी बहन के पास भिजवा दिया ताकि मैं इसको इनसे जुदा करके ना ले जाऊं। लेकिन तुमको घर लाने की इजाजत नहीं दे रही हैं। बहरहाल मैं उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा सब्र करो, जल्द इनको मनाकर तुमको भी ले जाऊंगा। ये खत पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इसके बाद के हालात बयान करना मेरे बस की बात नहीं। मैं फाखिर से मिलने और देखने के लिए तड़प रही, मगर इस संगदिल ने अपनी तो क्या, मेरी मासूम कली तक की शक्ल मुझको ना दिखाई। अब मैं एक जिंदा लाश थी। डॉक्टरों ने मेरी जिंदगी से मायूसी जाहिर कर दी थी। सारी दुनिया कहती फाखिर ने तुमको धोखा दिया है, लेकिन मेरा जहन इस बात को तस्लीम नहीं करता था।
ابا کی پینشن پر گزارا تھا، اماں کی وفات کے بعد وہ بھی بند ہو گئی۔ میں نے کمرہ اپنے رہنے کے لیے رکھ کر باقی حصہ کرائے پر اٹھا دیا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، ہمت کر کے پرائیویٹ امتحان دیتی رہی، بالآخر BA کر لیا تو ایک اسکول میں ملازمت مل گئی۔ 2 وقت کی روٹی کا آسرا ہوا، مگر فاخر کا دکھ بھولتا نہ تھا۔ ہر وقت دعا کرتی کہ اللہ مجھے میری بیٹی سے ملا دے۔ ایک دن اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی کہ ایک شخص پر نظر پڑی۔ غور کیا تو مجھے لگا یہ ساجد ہے۔ آواز دی، بھیا ذرا ٹھہرو، کیا آپ ساجد ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں میں ساجد ہوں، میں فاخر کی بیوی ہوں۔ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ پہچان تو لیا ہے، لیکن آپ کافی بدل گئی ہیں۔ ہاں بھیا، غموں نے مجھے ایسا کر دیا ہے۔ دعا کیا کرتی تھی کہ آپ مل جائیں تو فاخر کا پتہ پوچھوں، شاید آپ جانتے ہو وہ کہاں ہے۔ میری بیٹی 4 سال کی تھی جب عید کے دن اسے سیر کرانے بہانے سے لے گیا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن دونوں کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ بھیا مجھ پر ترس کھاؤ، اگر ان کا پتہ یا ان کے بارے میں کوئی خیر خبر دے سکتے ہو تو بتا دو۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور پھر اس کے پیروں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اٹھو بہن، رستے میں اس طرح نہ بیٹھو، میں آپ کو تمام احوال بتاتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ گھر آ گیا، پھر اس سے بات شروع کی۔ تمہیں بہن کہا ہے تو سچ بھی کہوں گا۔ بات یہ ہے کہ فاخر برا انسان نہیں تھا، مگر بدقسمتی سے اس کا جنم ایسی جگہ ہوا جس کا نام بھی لینا شرم پسند نہیں کرتے۔ بس وہ بھی بازار حسن کے محلے میں پیدا ہوا، وہاں پلا بڑھا۔ اس کی ماں نہایت حسین عورت تھی، وہ ایک دولت مند عیاش شخص کو پسند آ گئی۔ اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یوں وہ بازار حسن سے ایک بنگلے میں چلی گئی، تاہم وہ اپنا بیٹا اپنی بہن کے حوالے کر گئی تھی جو بازار حسن میں ہی رہتی تھی۔ وہ بڑا ہو گیا تو اس کی ملاقات ایک مولوی صاحب سے ہوئی جس نے اس کو سیدھے راستے پر لگا دیا۔ وہ ان کے ساتھ چلا گیا، وہاں اس نے میٹرک کیا۔ مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کو اپنی خالہ کے پاس آنا پڑا۔ فاخر نے بچپن سے طبلہ بجانے کا ہنر سیکھا تھا، خالہ کے پاس آ کر اسی کام کو اختیار کر لیا کیونکہ پیٹ کا دوزخ تو بھرنا تھا۔ بہن، تم سے شادی کے بعد اس نے خالہ کا گھر چھوڑ دیا اور تمہارے گھر چلا گیا۔ اس کی خالہ اس کی کھوج میں تھی، اس نے فاخر کا پتہ ڈھونڈ لیا اور ایک روز دوبارہ اپنے گھر لے گئی۔ فاخر نے اسے بتایا کہ وہ شادی شدہ اور ایک بچی کا باپ ہے، تو خالہ نے خواہش کی کہ وہ اس کی بچی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ کومل چھوٹی سی تھی، فاخر کو گمان بھی نہ تھا کہ جس عورت نے اسے ماں بن کر پالا ہے وہ اس کے ساتھ دھوکہ کرے گی۔ کومل کو دیکھ کر اس کی خالہ کے دل میں فتور آ گیا اور اس نے بچی کو چھپا دیا اور فاخر سے جھوٹ بولا کہ بچی سیڑھیاں اتر کر گر گئی تھی، کہیں بازار میں آگے چلی گئی ہے۔ فاخر نے اس کو بہت ڈھونڈا، اس لیے تمہارے پاس نہیں آیا کہ بچی مل جائے تو جائے، ورنہ تم کو کیا منہ دکھائے گا۔ جب بچی نہ ملی تو فاخر نے غصے میں اپنی خالہ کو گولی مار کر قتل کر دیا اور جیل چلا گیا۔ وہ اب تک سزا بھگت رہا ہے۔ ادھر بچی کو اس کی خالہ نے جس عورت کے حوالے کیا وہ بھی طوائف تھی اور اس کے کوٹھے پر بھی طرح طرح کے لوگ آتے تھے۔ بچی بڑی ہو گئی تو اسے بھی اس دھندے سے لگانا چاہا، مگر اس کی قسمت اچھی تھی۔ ایک پروڈیوسر کوٹھے پر آیا، کومل کو دیکھا اور کافی رقم کی پیشکش کی تو وہ عورت اس کو ڈراموں میں کام پر بھجوانے پر راضی ہو گئی۔ یوں کومل کی زندگی بن گئی۔ آج وہ اپنے فن کی بدولت بہت دولت کما رہی ہے، اسے عزت اور شہرت بھی مل گئی، مگر اس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا ہے۔ یہ قصہ سن کر اپنے کانوں کو یقین نہ آ رہا تھا۔ میں نے ساجد سے کہا، کیا تم مجھے کومل سے ملوا سکتے ہو؟ کیا وہ مجھے پہچان لے گی؟ ہاں، اگر تمہاری کوئی تصویر اس کے ساتھ ہے تو پہچان بھی سکتی ہے۔ میں دوڑ کر کمرے میں گئی اور البم لے آئی۔ ساجد نے ایک تصویر نکالی اور بولا، تم یہ لے کر میرے ساتھ چلنا، جب وہ اسے دیکھے گی تو تم کو ضرور پہچان لے گی۔ اگلے دن ساجد مجھے لے کر کومل کے بنگلے پر گیا اور چوکیدار سے کہا کہ میڈم کو کہو ان کے چچا ساجد آئے ہیں اور ساتھ خاص مہمان کو بھی لائے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں کو اندر بلا لیا گیا۔ کومل نے مجھ کو دیکھا اور ٹھٹک گئی۔ جب ساجد نے اس کو تمام احوال بتا کر تصویر دکھائی تو وہ میرے گلے لگ گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے کرشمہ کر دکھایا، ہم دونوں کو ملا دیا۔ آج میں کومل کے پاس ہوں، میرا بڑھاپا سکون سے گزر رہا ہے، لیکن پچھلے دکھ اگرچہ بھول نہیں سکتی، بھلانے کی کوشش ضرور کرتی ہوں۔ افسوس کہ فاخر کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، اس لیے اس سے ملاقات کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔